الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کسی کا قتل کرنا۔ سورہ النساء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 92 ہے، وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، اور اگر غلطی سے قتل ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری آیت، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے اس کی کتنی ہی سزائیں گنوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 93 ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، اس کی ایک سزا کیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا۔ ایک جہنم میں جائے گا، دوسرا اس میں ہمیشہ رہے گا، اور تیسری سزا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت بھی ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا ہی بہت بڑا عظیم عذاب تیار کیا ہوا ہے، بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور آیات تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک حدیث ہم اور سنتے ہیں جو کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1398 ہے، اور ابو الحکم البجلی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے، وہ دونوں نے انہوں نے یہ حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان اہل السماء و اہل الارض، اگر آسمان والے سارے اور زمین والے سارے اشترکوا فی دم مؤمن، کسی مومن کے خون میں قتل میں شریک ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، الٹا کر کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے کسی مومن کو قتل کرنا، اور آج ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ کسی کی جان کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، جان کو تو سمجھتے نہیں ہیں، کوئی اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو، کوئی حتیٰ کہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، کوئی چند روپے کے لیے یا کچھ تھوڑی بہت چیزوں کے لیے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، اور کہیں پہ چند فٹ زمین کے لیے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی سخت سزا بتائی ہے کہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ایک چیز یہاں پہ قتل کے حوالے سے سمجھتے جائیں کہ اگر جو قتل کی صورتیں ہیں، حکمران کے پاس جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے قصاص میں، یہ قتل حق ہے، یعنی قصاص میں قتل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، اور تیسرا کوئی بندہ ایسا کہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، تو یہ تین صورتیں ہیں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حکمران کا کام ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے یہ کام کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔